السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کا دن نہایت بابرکت دن ہے کہ آج عاشورہ کا دن بھی ہے اور یوم جمعہ بھی ہیں، اور میں اور آپ خاندان رسالت، اہل بیت اطہار، سید الشہداء امام حسین اور آپ کے رفقاء اور شہداء کی یاد میں مسجد میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ دوستان محترم، یقین جانیں اہل بیت اطہار سے محبت یہ وہ عمل ہے جس کا صلہ اللہ دونوں جہان میں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے دونوں شہزادوں حسن و حسین سے محبت کی، ان کے باپ علی سے اور ان کی ماں فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہم محبت کی، تو وہ جنت میں اسی درجے میں رہے گا جس درجے میں میں رہوں گا۔ تو یہ تو ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اپنا ہی دنیا اور آخرت کا بھلا کر رہے ہیں۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کے مزارات پر، اور اللہ ان کے درجات میں ان گنت بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ ان کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے، اور انہی کی غلامی میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ دوستان محترم، داستان کربلا اور واقعات کربلا کے حوالے سے ایک سرسری جائزہ
یعنی سرسری کا معنی ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں لیتے ہوئے میں آپ کو کربلا کا کچھ حصہ سنا دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب کیا بنا؟ جب یزید تخت نشین ہوا تو یزید کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اور یزید کے سامنے سب سے اہم ترین شخصیتیں جو تھی وہ 3 شخصیتیں تھیں۔ پہلی شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید تخت پر تو بیٹھ گیا، یزید نے حکومت کی بھاگ دوڑ تو سنبھال لی، مگر اسے اپنی حکومت کے چلانے کے لیے ان 3 شخصیتوں سے خطرہ تھا، اور اسی لیے یزید نے سب سے پہلے اپنی بیعت لینے کے ساتھ ساتھ ان 3 شخصیتوں سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا، اور اس نے جو مدینہ طیبہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، انہیں حکم بھیجا کہ میری طرف سے یہ پیغام جیسے ہی آپ تک پہنچ جائے، آپ حضرت حسین کو، آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، ان تینوں کو فوراً اپنے گورنر ہاؤس میں طلب کریں اور ان سے بغیر لیٹ کیے ہوئے، بغیر مہلت دیے ہوئے ان تینوں سے میری بیعت لے لو۔ جب یہ پیغام یزید کا گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے نائب مروان بن حکم سے مشورہ طلب کیا کہ یزید کا یہ حکم آیا ہے کہ میں ان 3 سے اس کی بیعت لوں، تو اے مروان تو میرا نائب ہے، مجھے بتا کہ مجھے اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے۔ تو مروان نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں، اس سے پہلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کی خبر پھیلے، ان تینوں کو اسی وقت فوراً گورنر ہاؤس طلب کریں اور ان سے بیعت لیں، اور اگر وہ انکار کریں تو فوراً ان تینوں کا سر قلم کر دیں۔ یہ مروان نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دیا۔ جب اس مشورے کے مطابق قاصد پیغام لے کر کے ان تینوں کی تلاش میں نکلا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب ولید بن عقبہ کا قاصد انہیں بلانے کے لیے آیا تو یہ دونوں اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے، اور آپ غور فرمائیں، ایک ہیں شہزادہ رسول علیہ السلام یعنی نواسہ رسول علیہ السلام، اور دوسرے ہیں نواسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسین نواسہ رسول علیہ السلام ہے اور عبداللہ ابن زبیر نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دونوں کو بیک وقت طلب کیا گیا اور دونوں اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے،
جب ولید بن عقبہ کا قاصد وہاں پہنچا اور کہا کہ آپ دونوں کو گورنر ہاؤس طلب کیا گیا ہے، تو حضرت امام حسین نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما قاصد سے کہا کہ چلو آپ پہنچو، ہم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد قاصد پلٹ گیا اور یہ دونوں حضرات مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس ٹائم ولید بن عقبہ کبھی کسی کو بلاتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کیوں بلایا ہوگا؟ عبداللہ ابن زبیر نے یہ امام حسین سے پوچھا کہ حسین آپ بتائیں کہ انہوں نے اس وقت ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ امام حسین کی فراست ایمانی دیکھیں، انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشی ہو چکا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے شہزادہ رسول، اب آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جاؤں گا گورنر ہاؤس اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر جاؤں گا تاکہ وہاں کوئی معاملہ ہو تو میرے ساتھ میرے ساتھی بھی موجود ہوں، چونکہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو سمجھایا ہو اور آپ نے بیعت کا انکار کیا ہو، یہ آپ پہلے لمحے ہی جان گئے تھے اور اعلان کر چکے تھے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے اور میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں وہاں سے جدا ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند نوجوان ساتھیوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچے اور آپ نے ان ساتھیوں کو کہا کہ تم باہر ٹھہرنا، میں اکیلا اندر جاتا ہوں، اگر مجھے کچھ حالات لگیں گے ایسے تو میں تمہیں آواز دوں گا، لیکن جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے کہیں اور مت جانا، میں تمہیں آواز دوں پکاروں تو تم فوراً اندر آ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اندر گئے اور ولید بن عقبہ کے پاس جا کر بیٹھے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر سنائی اور اس کے بعد یزید کی تخت نشینی کی بات سنائی اور کہا آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہیں کہ جو بات میدان میں ہے وہی بات مکان میں ہے، چہار دیواری میں اور باہر آپ کی بات بدلتی نہیں ہے۔ یہ رافضی شیعہ لوگ یہ تقیے کو بہت بڑی عبادت کہتے ہیں، یعنی جان کے خوف سے حق چھپا جانا، وہ اس کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں، مگر امام حسین تو ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ چاہے تنہائی میں ہو یا میدان میں ہو، جان کا خطرہ ہو یا امن کی کیفیت ہو، کسی بھی عالم میں حق کو چھپایا نہیں جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ولید بن عقبہ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا میرے جیسا بندہ چھپ چھپا کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ پہلے مدینے میں کھلے عام اعلان کیجئے اور جب سب لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سب بیعت کریں گے تو میں بھی کر لوں گا، آپ نے کہا کہ کھلے عام اعلان کرو پھر بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے باہر نکلے تو مروان وہی بیٹھا تھا۔ مروان نے
नाराज होकर वलीद बिन उकबा से कहा कि इन्हें पकड़ लो और इनकी गर्दन मार दो माज़अल्लाह। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्नु ज़रक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा और क्या ये मुझे कत्ल करेंगे? उसके बाद आप नाराज होकर के गवर्नर हाउस से बाहर तशरीफ लाए। अब आपकी पोजीशन ये थी कि उस वक्त मरवान ने वलीद बिन उकबा से कहा कि अब के बाद हुसैन तुम्हारी गिरफ्त में नहीं आएंगे। और उसके बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर तशरीफ लाए और घर तशरीफ लाने के बाद आप सख्त कश्मकश में थे कि अब आगे का फैसला मुझे करना क्या है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो को तो बार बार कासिद भेजे गए कि तुम्हें तलब किया जा रहा है गवर्नर हाउस, मगर वो तो उसी रात मक्का शरीफ तशरीफ ले गए और वहां से निकल गए। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो वो रात भी मदीने तैयबा में ठहरे और दूसरे दिन फिर आपको असर के वक्त गवर्नर हाउस से कासिद मिला और उसने कहा कि आपको बैत के लिए तलब किया जा रहा है। तो आपने उसके बाद फैसला फरमाया कि अब मुझे आगे कुछ करना चाहिए। जब आपकी ये कश्मकश आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया को उसकी खबर हुई, जो मौला अली के बेटे हैं, गैर फातिमी हैं, मोहम्मद बिन हनफिया हजरत इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाए और आकर उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी निगाह में जितने जमीन पर हैं उनमें तुम सबसे ज्यादा महबूब हो और इस वक्त में अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा किसी का खैर खा हूं तो ए हुसैन तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देने आया हूं कि तुम यजीद की बैत हरगिज मत करना, मगर मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि तुम किसी मखसूस शहर की तरफ भी मत जाना, यजीद की बैत भी न करो और किसी मखसूस शहर की तरफ भी मत जाओ। आप अपने साथ जब आप चलें तो देहात में या किसी रेगिस्तानी इलाके में कयाम कर लें। और इमाम हुसैन ने पूछा कि अब आप मुझे आखिर में क्या मशवरा देते हैं? कहा मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आप हरम चले जाएं, मक्कतुल मुकर्रमा चले जाएं और उसके बाद हालात देखते रहें, हालात आपको बता देंगे कि आपने आगे करना क्या है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनका शुक्रिया अदा किया हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का। उसके बाद घर तशरीफ लाए और आपने अहले खाना को हुक्म दिया कि आज रात हम मदीना से मक्के की तरफ रवाना हो जाएंगे। आपने अपने अहले खाना को तैयारी का हुक्म दिया और उसके बाद आप मज़ार रसूल अलैहि सलाम पर हाजिरी देने के लिए तशरीफ लाए और आपने नफल नमाज अदा की और उसके बाद रोज़े रसूल अलैहि सलाम पर हाजिर हुए। इससे यह भी पता चला कि सफर का आगाज मस्जिद से किया जाए और सफर के आगाज पर नफली नमाज पढ़ के आगाज किया जाए अगर वो वक्त मकरूह न हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नफल नमाज अदा की, बारगाह रिसालत में हाजिरी दी और जुदाई का जब वक्त आया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इसी मदीने में आप पैदा हुए, इसी मदीने में आप परवान चढ़े और इसी मदीने के पुरनूर माहौल में आपकी जिंदगी के लम्हात गुजरे। अब आप उस मदीने को छोड़ रहे गए तो आप पर रिक्कत तारी है और कैफियत तारी है, मगर आप जब वहां से वापस आए घर, अहले खाना को अपने साथ लिया और उसके बाद शाबानुल मुअज्जम में हिजरी सन 60 में अपने बीवी बच्चों के साथ आप मदीने से निकले और मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चल पड़े।
اور جب آپ نکلے تو آپ کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی جب موسیٰ علیہ السلام پر فرعونیوں نے ظلم کیا تھا. کیا آیت تھی؟ فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین. ترجمہ یہ ہے تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. کہا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. یہ پڑھتے ہوئے آپ شعبان المعظم میں ہجری سن 60 میں مکۃ المکرمہ کی طرف چل پڑے. راستے میں آپ کی ملاقات عبداللہ ابن مطیع سے ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو بیوی بچوں کے ساتھ مکہ جاتے ہوئے دیکھا تو کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا فی الحال تو میں مکۃ المکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر میں استخارہ کروں گا اور اللہ سے خیر طلب کروں گا کہ میرے رب کیا فیصلہ ہے، میں نے آگے کرنا کیا ہے. اس وقت عبداللہ ابن مطیع نے بھی کہا اور یہی بات محمد بن حنفیہ نے بھی کہی تھی کہ آپ مکہ ضرور جائیں مگر کوفہ کا ہرگز ارادہ نہ کریں. کوفیوں نے آپ کے والد مولا علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی. تو آپ وہاں کا ارادہ نہ کرنا، آپ مکہ چلے جائیں. اس کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ وہ آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی. دیکھو ان کے پاس قرآن کا علم بھی کتنا تھا کہ جہاں جیسی آیت پڑھنی ہے وہ ویسی آیت پڑھ رہے ہیں. کیوں نہ ہو کہ یہی تو قرآن کے ساتھی ہیں، انہی کو تو قرآن کا پریکٹیکل قرار دیا گیا. آپ یہ آیت پڑھ کر کے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے اور جیسے ہی آپ کا داخلہ مکہ میں ہوا چاروں طرف سے لوگوں کے قافلے آپ کو ملنے کے لیے آنے لگے کہ شہزادہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. منظر تو یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتے اتنے میں امام حسین آتے تو لوگ حجر اسود کو چھوڑ کر امام حسین کو چومنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ حجر اسود کو اگر حضور نے ایک مرتبہ چوما ہے تو انہیں سرکار نے بار بار چوما ہے. تو لوگ یوں احترام کرتے. اب امام حسین جب تشریف لائے تو عبداللہ ابن زبیر بھی ملنے کے لیے آ گئے جو وہاں پہلے پہنچ چکے تھے اور باقی سارے لوگ بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے. اور جب آپ کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا اس کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ہوئی تو وہاں مولا علی کے محبین کی ایک جماعت تھی جو سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ ہجرت فرما کر مدینے سے مکہ آ گئے ہیں. اے مولا علی سے پیار کرنے والوں، چلو حسین کو کوفہ بلا لیتے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے مددگار بنتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں اور حق کے لیے ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا بناتے ہیں. اب ان لوگوں نے ایک روایت کے مطابق جو کہ شیعوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے تقریباً 12,000 خط کوفہ والوں نے امام حسین کو لکھے. 12,000 خط. کیا تھا خط میں لکھا ہوا کہ اے نواسہ رسول علیہ السلام، یزید دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہم بھی یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، تو آپ آ جائیں اور ہماری پیشوائی کریں، آپ آ جائیں اور ہمارا دین بچائیں،
آپ کے ذریعہ ہمارا دین و ایمان محفوظ ہوگا. ایسے 13,000 خطوط، اور اہل سنت کی روایت کے مطابق 300 یا 700 خطوط یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ سارے خطوط پہنچے تو اب ادھر معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس چونکہ ان کے خاندان کے تھے نا، حضرت عباس کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ حسین اگر میں تمہارے ساتھ لڑ جاتا، یہ پیار محبت میں، کہ میں تمہارے ساتھ تمہیں ہاتھوں سے پکڑ کر تمہارے ساتھ لڑ کر کے تمہیں روکتا کوفہ جانے سے تو میں یہ بھی کرتا اور میں تمہیں کوفہ نہیں جانے دیتا. لیکن میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ مکے ہی میں رہیں. اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ نے بھی امام حسین کو کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اگر آپ خلافت کی طلب رکھتے ہیں تو میں آپ کی خلافت کی دعوت دوں گا، میں آپ کی پہلے بیعت کروں گا اور سارے مکہ والے اور سارے مسلمانوں کو آپ کی بیعت کی طرف بلاؤں گا. آپ ہرگز کوفہ کی طرف نہ جائیں. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کے دونوں بھانجے اون و محمد کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہا امام حسین کو روکو. اور وہ جو مکے کے گورنر تھے ان کے پاس جا کر کے امان نامہ لکھوایا ایک حکومت کے لیٹر پیڈ پہ، اور لکھ کر کے وہ امام حسین کے پاس گئے. کہا دیکھو مکے میں رہنے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، یہ یہاں کے گورنر نے لکھ کے دیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں. چاروں طرف سے صحابہ کرام جلیل القدر اکابر صحابہ کرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیتے رہیں کہ آپ ہرگز نہ جائیں. اب دو راستے یہاں بن گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ایک طرف تو کوفہ کے لوگوں کا دین بچانے کے لیے آپ کو طلب کرنا اور دوسری طرف صحابہ کرام کا آپ کو نہ جانے کا مشورہ دینا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جس طریقے کے ذریعہ صحابہ کی بھی بات رہ جائے اور کوفہ والوں کا آپ کو طلب کرنے کا معاملہ تھا وہ بھی برقرار رہ جائے. تو آپ نے بیچ کا راستہ یہ نکالا، آپ نے کہا چلو اے میرے نبی کے صحابہ، آپ منع کرتے ہو مجھے کہ میں نہ جاؤں تو میں نہیں جاتا، مگر میں بالکل ہی کوفہ والوں کی خبر نہ لوں تو قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت لگائیں گے کہ ہم نے حق بچانے کے لیے نبی کے نواسے کو طلب کیا تھا مگر وہ نہیں آئے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے پاس نہ جانے کا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں. یعنی جیسے کوئی بندہ مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے کہ وہ چل نہیں سکتا یا سخت آندھی چل رہی ہے کہ وہ آ نہیں سکتا. امام حسین کہتے ہیں اگر میں نے بالکل ہی کوفہ والوں کو جواب نہ دیا تو میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں دین کے لیے انہیں جواب کیوں نہیں دیتا. کیا میں جان بچانے کے لیے دین کے لیے جواب نہ دوں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہاری بات کو بھی اہمیت دیتا ہوں اور کوفہ والوں نے جو دین کے لیے مجھے طلب کیا ہے تو ان کی بات بھی میں پوری کرتا ہوں. اور آپ نے طریقہ یوں اپنایا کہ آپ نے اس وقت اپنے
چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے اپنی طرف سے کوفہ کی طرف بھیجا، خط دے کر، اے کوفہ والو، تم نے جو کچھ بھی لکھ کر کے مجھے بھیجا ہے اتنے خطوط میں، یہ مسلم بن عقیل میری طرف سے آ رہے ہیں، یہ تمہارے حالات دیکھیں گے، اور پھر حالات دیکھنے کے بعد یہ جیسا مجھے خط لکھ کر بتائیں گے تو پھر میں آگے کا عمل کروں گا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر وہاں سے مسلم بن عقیل کا خط آ گیا کہ کوفی وفادار نہیں ہے تو پھر میرے لیے شرعی عذر ہو جائے گا، اور صحابہ کی بات بھی رہ جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جانا تو میں نہیں جاؤں گا، اور میرے لیے شرعی عذر بھی ہو جائے گا کہ ایک بے وفا قوم کے پاس مجھے نہیں جانا ہے، اور اگر وہ وفادار ہوں گے تو پھر صحابہ کرام کو بھی میں تسلی دے لوں گا کہ وہاں وفادار ہے، دیکھو خط آ گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو شروع میں آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا کہ ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 40,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور جب دن بدن اس طریقے سے امام حسین کے حامیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو کوفے میں کچھ یزید کے بھی تو حامی تھے، عبداللہ ابن مسلم اور عمارہ بن ولید، ان دونوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا یہاں تو حسین کے حامیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور تم جلدی سے کوفہ کی خبر لو ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب یزید کو یہ خط پہنچا تو یزید نے مشیروں سے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو مشیروں نے کہا کہ کسی ایسے سخت مزاج آدمی کو کوفہ کا گورنر بنا دو کہ جو سختی کا برتاؤ کریں، چونکہ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لی کہ ان سے نہ جنگ کی نہ ان کے ساتھ لڑائی کی، بلکہ انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ اور میں یہاں ٹھہر کر اہل سنت و جماعت یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ساری ہمدردیاں اہل بیت کے ساتھ ہر لمحہ رہی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر اقدس آیا تھا تو وہاں بھی حضرت صحابی رسول حضرت زید بن ارقم غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، جنہوں نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو ٹوکا تھا اور کہا ظالم تو یہ غلط کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ ٹوکنے کی وجہ سے اس نے انہیں بھی قتل کی دھمکی دی۔ اور یہی معاملہ یزید کے دربار میں بھی ہوا، وہاں بھی سر امام حسین کے ساتھ یزید نے غلط حرکت کی تو وہاں بھی صحابی رسول نے یزید کو ٹوکا اور اسے منع کیا کہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام یزید کے جرم اور جرم میں شریک نہیں ہیں، انہوں نے اپنی حق کی آواز جہاں بھی ہوئی بلند کی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے، یزید کو مشورہ دیا کہ کوفہ بچانا چاہتا ہے تو کسی اور کو بنا دے گورنر وہاں کا۔ کہا کس کو بنائیں؟ کہا وہاں عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دو جو کہ بصرہ کا گورنر تھا۔ فوراً یزید کا خط پہنچا، کہا تم یہاں سے نکلو اور تمہیں بصرہ کے ساتھ ساتھ میں نے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور کوفہ کی گورنری تمہیں دی۔ اب یہ حالات سن کر کے توجہ ہے نا آپ کی، جس وقت
یزید کا خط عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ پہنچا، اسی وقت امام حسین کا خط بھی بصرہ پہنچا. یعنی بصرہ میں بھی امام حسین نے کوفہ تو مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، مگر بصرہ میں بھی امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، تو آپ نے بصرہ والوں کو خط لکھا. اور اس خط میں کیا تھا؟ توجہ سے سننا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ والوں کو خط میں لکھا، قد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب، میں اپنا قاصد ایک خط لے کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اے بصرہ والو، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ علیہ السلام، اور میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں. یہ امام حسین کا خط ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمْتِيَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اس لیے کہ سنتیں مردہ ہو رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں. تو وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم میرا کہنا مانو گے تو میں تمہیں جنت کے راستے پر چلاؤں گا، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا. میری بات مانو، میں تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بلا رہا ہوں. یہ خط بصرہ پہنچا. تو اب دھیان سے سننا، بصرہ کے جن لوگوں کو یہ خط پہنچا نا، انہوں نے اس خط کو چھپا کر رکھا راز میں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ نہ چل جائے. مگر عبید اللہ ابن زیاد بڑا چالاک قسم کا بندہ تھا. بصرہ کے ایک شخص جن کا نام تھا منذر ابن الجارود، اس کو ایسا اندیشہ ہوا کہیں امام حسین کے نام سے یہ خط عبید اللہ ابن زیاد ہی نے تو ہمارے پاس نہیں بھیجا ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ کوفہ والے تو حسین کے حامی ہو گئے مگر میرے بصرہ والے کیا کر رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے. تو کہیں یہ خط عبید اللہ ابن زیاد نے تو ہمیں چیک کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ میں بصرہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہوں تو کہیں بصرہ ہی میں حسین کے حامی پیدا نہ ہو جائے. تو منذر ابن الجارود کو ایسا لگا کہ کہیں یہ خط عبید اللہ ابن زیاد نے ہماری جانچ پڑک کے لیے نہ لکھا ہو. تو وہ اس قاصد کو امام حسین کے اور اس خط دونوں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور کہا صفائی دینے کے لیے کہ دیکھو یہ خط آیا ہے مکے سے امام حسین کا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے معاذ اللہ امام حسین کے اس قاصد کو وہیں قتل کر دیا. اور اس خط کو دیکھ کر اس نے پھر جمع کر کے لوگوں کو خطبہ دیا اور سخت لفظ اس نے استعمال کیے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے تمہارے سر پکے ہوئے کھیتیوں کی طرح لگ رہے ہیں، اور اگر تم نے بغاوت کی کوشش کی تو میں تمہارے سروں کو کھیتیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا. اس طرح کے ڈرانے دھمکانے کے جملے اس نے استعمال کیے. تو بصرہ والوں کے دلوں میں بھی خوف بیٹھ گیا. اب عبید اللہ ابن زیاد اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو نائب بصرہ میں بنایا اور خود کوفہ کی طرف چل پڑا اور 500 آدمیوں کو لے کر کوفہ کی طرف چلا. اب اس نے راستے میں قادسیہ کے مقام پر اپنے چند سپاہیوں کو چھوڑا اور وہاں سے اس نے فریب اور دھوکہ دینے کے لیے حجازی لباس پہنا اور اونٹ پر سوار ہوا اور اس رستے سے صرف 20 بندوں کو لے کر چلا جس رستے سے امام حسین آنے والے تھے، اور گیا بھی کوفہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان تاکہ اندھیرے میں لوگ دیکھ نہ سکیں، چونکہ اسے پتا تھا کہ لوگوں میں ایک جذبہ موجود ہے، مجھے جاتے ہی دیکھ کر پہچان لیا تو وہی قتل کر دیں گے. تو اس نے چاہا کہ میں پہلے کسی طرح گورنر ہاؤس پہنچ جاؤں، بعد میں پھر معاملہ طے کریں گے. تو جب وہ اونٹ پر بیٹھ کر حجازی لباس پہن کر حجاز سے آنے والے راستے سے گزرا تو وہاں سے پہلے ہی سے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے
انہوں نے سمجھا کہ یہ شہزادہ رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو اس کے آتے ہی نعرے لگائے، مرحبا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم، ویلکم، استقبال، اور نعرے لگاتے ہوئے اس کو لے گئے گورنر ہاؤس تک۔ گورنر ہاؤس تک پہنچے تو نعمان بن بشیر نے چھت کے اوپر چڑھ کر کہا کہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو عبید اللہ ابن زیاد نے بول کر کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کے آیا ہوں۔ دروازے کھلے، اندر گیا اور اس کے بعد فوراً دروازہ بند کر دیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے جو کوفہ کے بڑے مشہور لیڈر تھے ان سب کو بلایا، اور بلا کر ان سے قول و قرار کیا اس بات پر کہ آپ مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اب اس کے ڈرانے دھمکانے کا معاملہ شروع ہوا، اور جو اس کی نشانی میں آتا اس کو فوراً قتل کرا دیتا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ادھر کربلا میں یوں ہوئی۔ اب یہ بات خاص قابل توجہ ہے، میں آدھی بات بعد میں جمعہ میں عرض کروں گا، لیکن اس کو دھیان سے سنیے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آئے تھے اور 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی تھی، تو حالات سازگار تھے، اچھے تھے، تو آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کے نام کہ حالات ٹھیک ہیں، لوگ واقعی میں جیسا آپ کو خط میں لکھا تھا ویسے ہی ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ آ جائیں، یہ دین بچانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب یہ خط ادھر مکہ پہنچا اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، ادھر خط پہنچا اور ادھر حالات بدلے۔ اب یہ تو اللہ کی تقدیر اور فیصلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، چونکہ جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے نا اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہی آتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام خود بھی فرما گئے، اشد ابتلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سرکار فرماتے سب سے زیادہ مصیبتیں اس دنیا میں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو نبی سے جتنا زیادہ قریب آتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط پہنچا اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ کے پہلے حالات کچھ تھے جو خط میں پہنچ چکے، اور خط جانے کے بعد حالات بدل گئے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی کر دیے گئے، اور ادھر خط پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو آپ کو میرے حوالے سے تشویش تھی، یہ دیکھو میں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور ان کا خط آ گیا کہ حالات ٹھیک ہیں، تو اب تو آپ مطمئن رہے میں جا رہا ہوں۔ اور یوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑھتے چلے گئے اور آپ نکلے، یہاں تک کہ جب آپ نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس پہنچے، اور چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں ہونے والی ہے، ہم سب کو پتا تھا، اس لیے میں انہیں بار بار روکتا تھا، مگر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باز نہیں آئے تو میں نے آپ کو سختی سے روکنا چاہا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ خطبہ دیا جو طبری میں ابن اسیر نے اور البدایہ میں لکھا۔ امام حسین نے کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ آپ مجھے کوفہ جانے سے روک رہے ہیں، مگر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، وقد امرنی فیہا بامر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ أَوْلِي، اور سرکار نے جس چیز کا مجھے حکم دیا ہے میں وہ کام کر گزروں گا، چاہے اس میں مجھے نقصان ہو یا میرا فائدہ ہو، وہ میرے موافق ہو یا میرے خلاف ہو، میں وہ کام ضرور کر گزروں گا۔
جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو آپ سے حضرت عبداللہ نے پوچھا وما تلک الرؤیا، وہ خواب میں حضور نے کیا بتایا ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو امام حسین نے فرمایا ما حدثت بها احدا وما انا محدث بها حتى القی ربی تعالی، میں یہ خواب کسی کو نہیں بتا سکتا جب تک کہ میری رب سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ یہ امام حسین۔ اب میں یہاں ٹھہر کر بس اسی پر میں اسٹاپ کروں گا۔ میں یہاں ٹھہر کر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک امام حسین کے جو جملے ہیں نا، وہی جملے حضرت عثمان غنی کے تھے۔ یعنی حضرت عثمان غنی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب بلوائیوں کے حالات دیکھے تھے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ شام چلے میرے ساتھ، وہاں حکومت مضبوط ہے، یا آپ مکہ چلے جائیں، وہاں امن کی جگہ کوئی لڑے گا نہیں، اور یا تو آپ جنگ کی اجازت دے، میں ان 1000 لوگوں کو ابھی پیس کے رکھ دوں گا۔ مگر اس وقت حضرت امیر المومنین عثمان غنی نے کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا نہ میں مکہ جاؤں گا کیونکہ یہ ظالم حرم کی حرمت بھی پامال کر دیں گے، نہ میں شام جاؤں گا کیونکہ ہم نے تو مکہ جیسا حرم چھوڑا تھا حضور کے ساتھ رہنے کے لیے، تو آج میں جان بچانے کے لیے حضور کا پڑوس نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہیں جنگ کی اجازت بھی نہیں دوں گا کہ میرے خون کی وجہ سے مدینۃ الرسول کی حرمت پامال ہو جائے، میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو عثمان غنی نے کہا تھا حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ۔ اس وقت حضرت عثمان غنی کی زبان پر بھی یہ جملے تھے کہ حضور نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور میں اس وعدے کے انتظار میں صبر کر رہا ہوں۔ دیکھو حضرت عثمان کو بھی تو سرکار نے باغ میں بھی شہید ہونے کی بشارت دی تھی، احد پر ہرا پہاڑ پر بھی شہید ہونے کی بشارت دی تھی۔ سرکار نے یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری شہادت یوں ہوگی کہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے کہ خلافت چھوڑ دو، جان بچا لو۔ تو سرکار نے فرمایا تھا فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، خلافت مت چھوڑنا جب تک کہ میری ملاقات نہ ہو جائے۔ یعنی دیکھو لفظ بھی دیکھو کہ ان کے دل کتنے ملے ہوئے ہیں، ان کی شہادتوں کا قرب کیسا ہے، ان کا آپس میں دلوں کا معاملہ کیسا ہے، کہ وہی بات جو امام حضرت عثمان غنی کے ساتھ پیش آئی وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آئی، مگر حضرت عثمان غنی کا جو جواب تھا وہی جواب مولا حسین کا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا جواب کیا تھا کہ میں حضور کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ حدیث میں آپ کو سناؤں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ اور سرکار نے عثمان غنی کو بلایا اور سرکار عثمان غنی کو کان میں کچھ کہنے لگے، وَلَوْنُ عثمان يَتَغَيَّرُ، اور اس وقت عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات تھی کہ تمہارا چہرہ کبھی زرد پڑتا کبھی سرخ ہو جاتا، غم کے آثار چہرے پر نظر آتے، وہ کیا حضور نے تمہیں کہا تھا؟ ہے توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ لوگوں نے پوچھا عثمان حضور نے کیا کہا ہے تمہیں؟ جس طرح عبداللہ ابن عباس نے پوچھا نا حضرت حسین سے کہ وہ خواب میں کیا بتایا حضور نے تمہیں، تو پوچھا لوگوں نے کہ عثمان تمہیں کیا بتایا حضور نے؟ کہا بس حضور نے ایک وعدہ لیا ہے، میں اس پر صبر کر رہا ہوں۔ وہی بات امام حسین سے پوچھی گئی ما تلک الرؤیا، وہ خواب میں حضور نے کیا بتایا؟ کہا وما انا محدث عنہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں اللہ سے ملاقات نہیں کر لیتا، میں صبر کر رہا ہوں اس پر۔ تو ساتھیوں اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ حکم رسول پر جم کر کے جان دینا پسند کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے مگر نبی کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔
وہ جان دے کر نبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہم جان بچا کر کے تو نبی کے حکم پر عمل کریں۔ کربلا میں یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ آگے اس میں بڑی حکمتیں، بڑے راز ہیں جو ہر لمحہ ہمارے لیے اس میں نصیحتیں موجود ہیں۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ میں جمعۃ المبارکہ میں عرض کروں گا کہ اب امام حسین نے اس خطبہ دینے کے بعد جو آگے کا سفر کیا اور اس کے بعد کربلا اور اس کے بعد کربلا کے بعد کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا، چونکہ کربلا کے بعد کے واقعات بہت کم سننے کو ملتے ہیں اور جمعہ کا تو وقت بھی مختصر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میں سرسری طور پر کچھ حصہ جو ضروری تھا وہ آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، چونکہ کئی ساتھیوں کا اور بزرگوں کا یہ فرمان تھا کہ آپ واقعات کربلا کو بیان کریں، اور واقعی میں اس سے ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اس سے ان کی شہادت اور قربانی کا جو ایک جذبہ ہے وہ ایک مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آج دین کے لیے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں چھوٹی موٹی، اگر یہ قربانیاں دیکھیں گے نا تو ہمیں شوق پیدا ہوگا قربانی دینے کا، اور پھر حق کی بات آئے گی، دین کی بات آئے گی، عقائد کی بات آئے گی، تو امام حسین کا یہ سفر اور حق کے لیے یہ قربانیاں جو دینے والا بندہ یہ باتیں سنے گا وہ سچا حسینی ہوگا تو کبھی حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، چونکہ اسے پتا ہوگا کہ ہمارے پیشوا امام حسین نے حق کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو کربلا کو بیان کرنا عقائد بچانے کے لیے بھی ضروری ہے اور کربلا کو بیان کرنا کردار بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو سنیں بھی اور اس سے نصیحت بھی حاصل کرتے جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال شہداء کربلا بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔